السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے اسپیہال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین ماشاءاللہ، چونکہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور طاق راتیں جو ہیں وہ بڑی توجہ حاصل کیے ہوئے ہیں. لوگ تڑا تڑا باتیں کر رہے ہیں طاق راتوں میں. اس حوالے سے میں گزارشات کرنا چاہ رہا تھا کہ محلے کے جو ینگ لڑکے طاق راتوں کو عبادت کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر یہ جو ہے وہ بھی ادھر کہیں کھڑا ہے تو شرارتیں نہ کیا کریں. مسجد میں بچے شرارتیں کرتے ہیں نا، ان کو یہ چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا خیال کریں، کہیں آپ کی شرارتوں کی وجہ سے کوئی بزرگ اگر مسجد میں آنا چھوڑ دے گا تو اس کا آپ کو بہت گناہ ہوگا. کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ عمر کی اس سٹیج پہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی خوفناک شرارت کی وجہ سے یا اوور شرارت کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، ان کے بیچارے پیل ہو جاتے ہیں اور پھر نئی مسجد میں آتے ہیں ڈر کی وجہ سے. خوفناک سچویشن بن جائے تو بندے کی ماتھ ماری جاتی ہے یار. جیسے ایک بندہ بیچارہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ یار رات کو میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے، ایک ڈاکو نے مجھے راستے میں روک لیا. اچھا. میں تو تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا. یہ تھر تھر ناظرین یہ ہوتا ہے، اسے تھر تھر وضاحت کرنے دیا کرو. تو کہتا میں تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا. تو ڈاکو نے میرا بٹوا بھی چھین لیا، مندری بھی چھین لی، میرا اپنا چین بھی چھین لی. تو کہتا یار تمہاری خوف سے مت ماری گئی ہوگی، تمہارے پاس تو پستول بھی ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں نکالا؟ کہتا نہیں اتنی بھی مت نہیں تھی ماری گئی، شکر ہے پستول میں نے چھپایا ہوا تھا ورنہ اس نے وہ بھی چھین لینا تھا. چھین لینا تھا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے مت ماری گئی تھی تمہاری. وہ نکال کے ڈاکو کو پیچھے جب مارو کہ ٹکا کر بولی پستول تم نے خارج کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. بڑے بڑے دلیر لوگ بھی ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے گجرانوالا میں ایک گھر میں ڈکیتی ہوئی تو وہ ڈاکو جو ہے نا وہ سارا کچھ چھین کے جانے لگے. وہ اوپر پورشن میں رہتے تھے بندے. اچھا. پیچھے سے وہ جو خاتون تھی نا، خاتون خانہ گھر میں بندہ کوئی نہیں تھا گھر، وہ جب یور لے کے نکلنے لگے نا، سیڑھی اترنے لگے تو وہ ادھر پڑا ہوا تھا لوہے کا چٹو. اچھا. وہ پکڑ کے مارا اس نے ڈاکو کے سر میں. ڈاکو ادھر ہی بےچارا بلہوش ہو گیا، اس نے پل سے بلا لی. ایکسلنٹ. دلیر بھی ہوتے ہیں لوگ میری طرح کے. عزیز صاحب وہی نا، یہ خاتون کوئی ہوگی. خاتون تھی نا، وہ کہتے ہیں نا ایک خاتون کا اور اس کے شوہر کا اکٹھا انتقال ہو جاتا ہے. اچھا. تو اگلے جنم میں خاتون جو ہے وہ ڈائن بن جاتی ہے اور شوہر جو ہے وہ بھوت بن جاتا ہے. برسوں کے بعد دونوں کی ملاقات دوبارہ ہو جاتی ہے تو خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تم بھوت بن کے بہت بدل گئے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ تم لیکن ڈائن بن کے بالکل بھی نہیں بدلی، ویسی کی ویسی. حد ہو گئی ہے ویسے ایمان سے. یہ بندہ تو ایسی بات کر دیتا ہے کہ عجیب عجیب لطیفے یاد آنے شروع ہوئے. اسی طرح ایک خاتون جو ہے نا، اس نے خامد کو کہا میں نے گھر نہیں آج جانا، میں نے تو ہوٹل میں جانا تھا آج. چھوڑو دو کٹھیاں دونا بھائی. اس نے اپنے خامد کو کہا کہ تم سے اچھا تھا میں شیطان سے ہی شادی کر لیتی. اس کا خامد بڑا ای کھانا کھا رہا تھا. وہ ای کہتا ہے کر کیسے لیتی شادی؟ بہن بھائی کی آپس میں شادی نہیں ہوتی. اس نے اسے شیطان کی بہن بنا دی. بہت یہ ویسے خبر پڑھ دو کوئی اور لطیفہ سنا کے میں کہیں گھر سے نہ نکل جاؤں. ہاں خبر سن لیں جی. لوگ مہنگے آلو کھانا چاہتے ہیں تو حکومت کیا کرے؟ لوگوں کو غیر موسمی سبزیاں کھانے کی عادت پڑ چکی ہے. وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی سکندر بوسن. یہ وزیروں کو کیا ہو گیا؟ کبھی عوام کو یہ مشورہ دیتے ہیں فلاں چیز نہ کھائیں، فلاں چیز کھائیں. سیدھی سیدھی بات ہے، عوام سے کہہ دیں گے روڑے اینٹیں اور یہ چیزیں ابال کے کھا لیں. یار ایسے نہ چڑ جایا کرو. پما لے لوں میں آپ کا سکندر صاحب. عزیزی صاحب کیا بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. کیا صحیح؟ عوام جو ہے اسی کو مہنگی سبزیاں اور مہنگے آلو کھانے کا شوق چڑھا ہوا ہے. ورنہ جاؤ تم جا کے چاچے بوسن کی دکان سے دیکھو جا کے، 15 روپے کلو آلو بیچ رہا ہے بیچارا. سیریسلی؟ سچ یہ تو بھائی ہے. کیا کر رہے ہیں
حد ہو گئی آپ والی بھی ہے. آپ وفاقی وزیر اور بیانات آپ کے سبزی فروشوں والے ہیں. اور جناب علی خدا کے واسطے ذرا سوچ سمجھ کے بیان دے. اب ہم کو کیا تکلیف پڑی ہوئی ہے بیچاروں کو کہ مہنگے آلو لب کے کھائیں. یا تو ہے نا کہ آپ ادھر بہت سستے 35 روپے کلو بیچ رہے ہیں, عوام کہہ رہی ہے یہ لگا کے بیٹھی یا نہیں 150 لا تو میں تا ہی لاؤں گا. یہ حکومتی ارکان سارے ہی حکومت بننے سے پہلے چنگے بھلے سیانے تھے. حکومت میں آ کے سارے عجیب عجیب بیان دینے شروع ہو گئے. کوئی بارش کی دعائیں کرا رہا ہے بیچارہ جی, کوئی دیکھو کہہ رہا کہ جی خود ہی مہنگی سبزی کھا رہے ہیں تو سستی بیچن رہے ہیں. کدھر بیچ رہے ہیں؟ ہائے ہائے, وہ جس طرح کہتے نہیں کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. یہاں پاکستان میں خدا جب حکومت دیتا ہے تو ماتا پہ ماری جاتی ہے. بسن صاحب خدا کے واسطے آلو تو ہم نکے نکے تھے اس وقت سے دیکھ رہے ہیں, سارا سال ہی لوگ کھاتے ہیں آلو. اور یہ تو بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ شٹور ہو جاتا ہے. مگر یہ اب بھی اسے کو موت پڑ گئی ہے, دماغ اس کا چیف سیکرٹری سے بھی اونچا ہو گیا. چیف سیکرٹری کو مثال کر دیتا, چیف سیکرٹری نے نہ غصہ کر دیا مجھے آلو بنا دیے. تم نے کون سا صوبے کا نام لیا, چل جائے گا. خیر ہے, ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو کہتے رہنے کہ تیرا ذکر کیتا جی, میریاں تو 2 کیا نے, تیریاں 4 نے. سنانا شروع کر دیا کرو خطرناک بات پہ. آلو کی آنکھیں ہوتی ہیں. ہاں 2 آنکھیں بھی ہوتی ہیں, 4 بھی ہوتی ہیں, کئی 1 آنکھ والے آلو بھی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. بوسن صاحب اس کا ذکر کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ آلو عوام کو 1 آنکھ سے دیکھتا ہوگا نا. بالکل, اس کے لیے سارے کو جائیں. اس کو نہیں یہ پتا ہوتا کہ اس کے پاس بیچارے کے کتنے پیسے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں بھائی جی میں 200 نہیں بکڑا, میں نہیں ماڑا بکڑا. اچھا جی, 34 جہاز چاہیے, 19 چل رہے ہیں, اچھے روٹس ہیں مگر طیارے نہیں. استحقاق کمیٹی میں پی آئی اے والوں نے اپنی کہانی کھول دی. بہت اچھے. پی آئی اے صاحب ہمیں بہانے نہ لگایا کریں. جن جن روٹوں پہ آپ کے پاس جہاز نہیں ہے ادھر ویگن ہی ڈال لیں. عزیز صاحب, پی آئی اے فضائی سفر کرواتا ہے پیسنجرز کو. مجھے بھی پتا ہے, مگر اب جہاز نہیں ہے تو ویلے رہنے لو تو چنگا ہے نا کہ ویگن ہی ڈال لیں. ان کو شوق پڑ گیا ہوا اب ویلے رہنے کا. اچھا, بندے وہاں پہ اجڑ کٹھے ہوئے ہیں, جہاز ان کے پاس ہے نہیں. چلو جہاز ہی چلانا تو کرائے پہ لے کے چلانا شروع کر دیں. کہاں سے؟ میرے تائے والا صاحب کر لیں. میرے تائے کے پاس ایک کھوتا نہیں تھا. آپ تو جناب صاحب خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, سمجھتے ہیں کہ کھوتا کتنا مہنگا ہوتا ہے. بہت اچھی طرح سمجھ رہا نہ ہنسا کرو, اسے سمجھ آ جائے تو پھر زیادہ غصہ کر جائے. تو اس کے پاس ایک کھوتا نہیں تھا میرے تائے کے. اچھا, اس نے مجھے اچھی طرح یاد ہے جیتو کا معیار سے اس نے 2 کھوتے کرائے پہ لیے. اچھا, یقین کرو ان کرائے پہ 2 کھوتوں پہ اس نے اتنی محنت کی کہ میرے کہ آج اس کے 12 کھوتے اور 1 بھتیجا ہے. کروا دیا نا میرا لیپ ٹاپ. چلو تم دوبارہ سے لطیفہ شروع کرو. یار اس نے 2 کرائے کے کھوتے لے کے اتنی محنت کی کہ سارا پنڈ سے تازہ کھوتا کہنا شروع ہو گیا. اب اس کے اپنے کتنے وہ سارے کھوتے ہیں. ایک اس کا ویسے کھوتا باہر چلا گیا اس لیے, باقی سارے ادھر ہی محنت کر رہے. سب محنت کرنی ہونا اگر تو پھر بندہ کر لیتا ہے ہر چیز. پی آئی اے میں تو وہ والا صاحب ہوا ہے, نہیں لیڈی فرسٹ, نہیں لیڈی فرسٹ, مینرزم میں پھنسے ہوئے ہیں. محنت کرے یار, جہاز آپ کے پاس ہے نہیں تو لیڈی فرسٹ پہ لگے ہوئے ہیں. لیڈی فرسٹ تمہیں پتا ہے کہاں سے نکلا ہے یہ جملہ؟ کہاں سے؟ ہائے 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 ہائے, یہ تاریخ عالم پہ نظر ڈالو تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ کہاوتیں اور یہ چیزیں کہاں سے آئی ہوئی. یہ کی طرح محنت کرو, اگر پڑھو تو پھر ہے. ایک کپل تھا اپنا میل اور فیمیل, ایک عورت اور ایک لڑکا اور لڑکی, دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. شادی نہیں ان کی ہو رہی تھی. ماں باپ دونوں کے سخت ہو گئے. انہوں نے کہا کہ چلو اب جہاز پہ چڑھ کے خودکشی کر لینی ہے. جہاز پہ اوپر جاتے ہیں بہت اونچا, اوپر سے چھلانگے مار کے تو جان قربان کر دیتے ہیں. لڑکی نے بھی کہا ٹھیک ہے, منڈے نے بھی کہا ٹھیک ہے, نہیں اپنے رہنا ہی نہیں. چلے گئے جہاز پر اوپر. لو جناب, جب لڑکے نے چھلانگ لگا دی تو لڑکی پیچھے سے اسے دیکھ کے ڈر گئی, تو اس نے اپنا جہاز کا پائیدان پکڑ لیا, پیچھے ہو گئی.
وہ لڑکے نے ایسے دیکھا کہ لڑکی نہیں پیچھے آئی، پھر اس نے بھی اپنا پیراشوٹ کھول لیا۔ جب جہاز تھلے آیا دونوں ملے تو اس نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ تم نے ایسی حرکت کرنی ہے، تم نے اتنی دلیری نہیں دکھانی، میں نے کلے نہیں چھال مارنی، اس لیے میں نے بھی پیراشوٹ کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد سے پھر اب بندہ کہتا ہے کہ لیڈیز فرسٹ۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا کمیڈین وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے دکھوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ ایک صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں اب دل پہ پتھر رکھ کے کہنا چاہ رہا ہوں لیکن کہہ دیتا ہوں، کیا کروں۔ اچھا جی، ہسبینڈ آپ کا سیگمنٹ تو نہیں ہے، لیکن ایک میل بڑی انٹرسٹنگ موصول ہوئی تھی، اس میں شیلا امین جو ہے ایک سوال پوچھنا چاہتی تھی جو میں بھی پوچھنا چاہتی تھی آپ لوگوں سے۔ پوچھو کیا ہے؟ کہاں سے لکھ رہے ہیں؟ کراچی سے موصول ہوئی ہے میل، اور شیلا امین لکھتی ہیں، جی عزیزی صاحب آپ کا تعلق گجرانوالہ سے ہے اور آپ کا جنید صاحب اکاڑا سے ہے، یہ کشمکش تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ گوشت اور پیاز، ارائی اور کشمیری، یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا خاتون نے کراچی سے لکھا ہے نا، پنجاب سے کوئی ایسا سوال نہیں کر سکتا۔ پنجاب میں رہنے والوں کو اندازہ ہے کہ پیاز کا کیا مطلب ہے، گوشت کا کیا مطلب ہے، اور گوشت کی قربت کیا ہے، گوشت کا تعلق کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ، پیاز کا کیا تعلق ہے ارائیوں کے ساتھ۔ لیکن کراچی میں چونکہ یہ ذات برادری ہے نہیں ہے، تو اس لیے کراچی والوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ میرا خیال صرف ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پنجاب میں خاص طور پہ بعض ذاتوں سے بعض باتوں کو منسوب کر دیا جاتا ہے، بعض عادتوں کو منسوب کر دیا جاتا ہے، بعض خصلتوں کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر کبھی ماضی میں وہ عادت یا وہ خصلت وہ کسی ذات قبیلے سے وابستہ رہی بھی ہو، تو اب وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم اتنی عام ہو گئی ہے اور سب کچھ اتنا وقت آگے تیزی سے نکل گیا ہے کہ میرا خیال کہ وہ باتیں پیچھے رہ گئی ہیں، لیکن اب بھی میرا خیال صرف ہنسنے ہنسانے کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں اور استعمال ہوتی ہیں۔ اور ہمارا مقصد بھی خدا نخواستہ، اکثر ہم شو پہ بعض لوگ ہم کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے بات کرتے ہیں، مثلا شیخ صاحبان کا ذکر کیا جاتا ہے، راز بعض لوگ کرتے ہیں، تو خدا نخواستہ کسی کی تضحیق قطعی طور پر مقصود نہیں ہوتی، صرف ایک ہنسنا مقصود ہوتا ہے۔ اور مذاق میں، ایک خوبصورت مذاق میں اور تضحیق میں ایک بہت تھن لائن ہے، ہم بھی اس کا خیال رکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے یعنی پورے قوم کو، ویورز کو بھی اس تھن لائن کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں میں ارائیوں کشمیریوں شیخوں کی جو تم بات کر رہے ہو، اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہوتی ہے، اس کو ہم کامیڈی کی طرف لے جاتے ہیں، اس کو پلے ایسا کرتے ہیں کہ اس میں مزہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلا کشمیری گوشت بہت کھاتے ہیں، کوئی بھی پہاڑی علاقے کے جو لوگ ہیں نا وہ گوشت زیادہ کھاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، پہاڑ ہوتے ہیں جو وہاں پہ فصلیں کٹ ہوتی ہیں، تو وہ لوگ جو ہے ادھر وہ بکرا شکرا جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ نے اکثر پہاڑوں پہ دیکھا ہوگا بکرے بہت ہوتے ہیں، تو گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اب اس کو کامیڈی کے طور پہ ہم کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو بٹ ہوتے ہیں، کشمیری ہوتے ہیں، وہ گوشت زیادہ وہ گوشت بہت کھاتے ہیں، وہ بکرے کی وردی بھی نہیں چھوڑتے، وہ بھی کھائے جاتے ہیں۔ اور ارائی چونکہ ارائیوں کا تعلق کاشتکاری سے روایتی طور پر سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہ پیاز زیادہ کھاتے ہیں۔ اچھا لیکن ایک ایسی چیز ہے نا جو ہم عام گھروں میں دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں، مگر ان سے منسوب کر دیا گیا ہے جی کہ پیاز والی روٹی۔ اب گجرانوالہ کے کشمیریوں کی گوشت سے رغبت میں نے کل دیکھی ہے۔ میں مصروف کے گھر گیا ہوں اور بھابھی ٹی وی پہ کوئی وہ جو ہوتا ہے وہ چینل، وہ جو کھانے پکانے کی ترکیبوں والے ہوتے ہیں، وہ سن رہے، کوئی ریسیپی نوٹ کر رہی تھی، اور ریسیپی بھی کیسے نوٹ کر رہی تھی کہ باقاعدہ مصروف نیچے کاپی لے کے کھڑے تھے ہاتھ میں، اور بھابھی صرف ٹی وی دیکھ کے لکھ رہی تھی۔ جب کاپی ذرا سی ہلتی تھی تو بھابھی کی خونخوار نظریں ایسے، اور یہ بیچارہ کانپنا شروع کر دیتا تھا۔ اچھا بھابھی نے اگر پوری وہ لکھ لی ریسیپی اور کیا کہ رہنے دو، یہ کہنے لگا کیا ہوا ہے، کیوں رہنے دو؟ یہ شیر خورمے کی پوری ریسیپی میں گوشت کا تو ذکر تک نہیں ہے، کیا فائدہ ایسے شیر خورمے کا؟ یہ ہے ان لوگوں کا شیر خورما کے اندر گوشت نہیں ہے۔
یار دیکھا نا، اب سمجھ آئیے تمہیں؟ یہ جس طرح اس نے ایک بنا لیا نا، آگے سے توڑ لیا، میں نے بنا لی ہے جان دے یار تمہاری مہربانی ہے، پھر ضرور آ رہی ہے کہ مجھے کوکنگ سنانی پڑے گی تو چلے رہو گے۔ سناؤ سادہ سی کوکنگ، پونا گھنٹہ سارا کوئی خرید کے بےچارے کٹ کٹ کے چھل چھل کے، جو تو گرمی سے مت ماری جاتی ہے نا، تو سارا کچھ پرا کر کے کہیں نہیں ادھر لے آؤ، ایک ایک گنڈا تو روٹی نہ کھا لی، ہمیں ٹائم ہی آیا کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں واقعی مزہ پیدا کرنے کے لیے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ باقی یہ ساری قومیں جیسے شیخوں کی بات کی ہے پا جنید نے، وہ کاروباری بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور کاروباری وہی اچھا ہوتا ہے جو پیسے کا حساب کرتا ہے۔ ہم اس کے حساب کتاب کو، اس کی جو انٹرسٹ ہے اپنا کاروبار میں، اس کو ہم کنجوسی کا نام دے دیتے ہیں، یہ کنجوس بڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ شیخ اب کہاں کنجوس رہے ہیں، چنگے بڑے پیسے خرچ رہے ہوتے ہیں تڑا تڑ، جس طرح دوسری قومیں ڈیولپ ہوئی ہیں، ترقی کی ہے، انہوں نے پیسہ خرچا، اس طرح انہوں نے بھی خرچا۔ ساری باتیں بنی ہوتی ہیں کہ کنجوس ہوتے ہیں شیخ بہت زیادہ۔ میرے رومٹ تھا ایک شیخ، میرا بہت پیارا دوست ہے، گورنمنٹ کالج میں میرا رومٹ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ جی روٹی گن کے کھاتے ہیں، وہ ماشاءاللہ کھلے تھے، 1.5 روٹی کھاتا تھا پوری۔ واہ واہ، 1.5 گننا ہی بڑا مشکل ہے، وہ کھاتا تھا، ایک تو گنی جاتی ہے، آدھی نہیں گنی جاتی، وہ واپس کر کے آتا تھا آدھی روٹی، پیسے واپس لیتا تھا۔ اچھا، آدھی روٹی کے پیسے ادھر دے دیتے تھے واپس۔ جس طرح یہ ہماری کراچی کی کسی بہن نے یہ سوال کیا ہے، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے میں اپنے میمن بھائیوں کی مثال دے سکتا ہوں۔ وہ ادھر سندھ کے علاقے میں، کراچی میں خاص طور پہ وہ بڑے مشہور ہیں کاروباری، بالکل بہت زیادہ وہ کاروبار کو جانچ پڑتال کر کے کرتے ہیں، جس طرح ادھر ہمارے شیخ برادری کرتی ہے۔ مقصد صرف اس گفتگو کا یا کامیڈی کا، ہنسنے ہنسانے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو قوم اپنے اوپر ہنسنا جانتی ہے، بڑا روایتی سا جملہ ہے، وہی قوم جینا جانتی ہے اپنی کسی بھی بات پہ۔ آپ نے ذرا زیادہ ہنس کے اپنا بیڑا گرک کر لیا ہوا ہے، اتنا نہیں اپنے پیسے۔ کسی بڑے آدمی نے کسی بڑے کامیڈین سے پوچھا تھا کہ کامیڈی کے لیے بنیادی شرط کیا ہوتی ہے کسی کامیڈین کے لیے، اس نے بڑی لاجواب بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا جی کہ اچھا کامیڈین، یہ نہیں کہا کہ جو اچھے لطیفے سناتا ہے یا جو ہنسا لیتا ہے، اس نے کہا تھا اچھا کامیڈین وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے دکھوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ ایک صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں اب دل پہ پتھر رکھ کے کہنا چاہ رہا ہوں لیکن کہہ دیتا ہوں، کیا کروں کہ باقاعدہ یہ پچھلے کئی دن سے اس مطلب اس تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ وہ معروف ایک فاؤنڈیشن ہے جو تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کام کرتی ہے، سندس فاؤنڈیشن، اس کے لیے موصوف جو ہے وہ در در جاتے ہیں اور منو بھائی سے جھاڑے بھی کھاتے ہیں روز کہ تم کم کام کرتے ہو۔ اس طرح کی باتیں تم میری دل پہ پتھر رکھ کے کرتے تو اور کیا، ہماری مرسیڈیز خراب ہونی ہے، اس کے ٹائر کے نیچے تم نے پتھر ہی میری مرسیڈیز کی کیا تکلیف ہے، یہ مجھے مروائے گا۔ ایک بہترین کاج کے لیے سندس فاؤنڈیشن والے کام کرتے ہیں منو بھائی، اس کے اس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن، بہت زیادہ تو نہیں، ہمیں بندہ کہے، ہم بھی اس میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر رمضان میں ہم اپیل بھی کرتے ہیں سب سے کہ زکوٰۃ صدقات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فنڈ وغیرہ جو ہیں وہ سندس فاؤنڈیشن کو دیں۔ ادھر میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، بے شمار بچے تھیلیسیمیا کے یہ بلڈ کی بیماریوں میں مبتلا بیچارے، اوئے ہوئے ہوئے، وہ دیکھا ہی نہیں جاتا منظر۔ اس لیے میں آج بھی یہی اپیل کرنا چاہ رہا تھا، تو مجھے سے کہہ رہا تھا کہ یار تجھے ٹھہر بھی جائے رہا، شروع تو لینے بڑی مہربانی یار تمہاری۔ جو کامیڈی ہے نا، اس کا جو سب سے خوبصورت ایسپیکٹ ہے یار، پورا تو کہہ لینے تو زیادہ سے زیادہ فنڈ دینے چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ لوگ دیں گے یار، ہمارا کہنا کافی ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ نہیں، میں ایک اور بات کرنے لگا تھا کہ کامیڈی کے اس ایسپیکٹ پہ بہت کم بات ہوتی ہے کہ کامیڈی جو ہے وہ نا امیدی کا خاتمہ کرتی ہے قوموں میں۔ واقعی اگر آپ دیکھو نا کہ کامیڈی جو ہے اس سے امید نظر آنے لگتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضول بات ہے، لیکن وہ فضول بات نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی انداز میں آپ کو ایک ہوپ دلا رہی ہوتی ہے اور دوسروں کے دکھ کو سمجھنے کا جذبہ عطا کرتی ہے کامیڈی آپ کو۔ ہاں جی، جس طرح شاعر کا شعر ہوتا ہے نا، اس کو آپ کسی اور اینگل سے سوچتے ہیں، میں کسی اور اینگل سے سوچتا ہوں، یہ کسی اور اینگل سے سوچتے ہیں، تو اسی طرح کامیڈین جو ہسارا ہوتا ہے نا، اس میں لازماً کوئی نہ کوئی ایسی نصیحت بھی ہونی چاہیے کہ اس اینگل سے سوچ کے اس کا قوم کو کوئی لوگوں کو فائدہ بھی ہو، ٹھیک 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 کر کے نہ چلے جائیں۔ یا مجھے کہہ رہے ہیں نہیں، اس کو یہ بھی بتاؤ کہ 1 منٹ لگاتار ہنسنے سے انسان اتنی کیلریز برن کرتا ہے جتنی 5 منٹ کی ٹریڈ مل سے کرتا ہے۔
जनाब। पढ़ा लिखा बंदा ना सारा दिन कैलोरीज का स्यापा पड़ा होता है। और मुझे कहाँ कैलोरीज का स्यापा काढ़े के तुम रहने वाले हो, सीधी तरह रोटी पे गंडा रख के खा के समझाया करो। ये देखो टेंशन ले लेके फेसबुक अब शीर को गूगल क्या कहता है, कैलोरीज कितनी बर्न हो गई है। दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्त था, हमारे साथ रहिए। डिश 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 बिंदी चमके पसीने नाल से अजीज साहब मुखबरनामा करना है। जी अजीज साहब पेश कीजिए मुखबरनामा। डिश 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 बिंदी चमके पसीने नाल से अजीज साहब मुखबरनामा करना है। सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, असल में मेरी जरा जौली तबीयत हुई थी। मैं कह रहा था कि जरा हंसी मजाक में ही सुना दूं, चुके मुखबरियां ज्यादा दुखी दुखी होती है। हाय हाय, और आवाम को कितना कुछ दुखी करे ये क्योंकि हाँ ये दुख भरे हुए सारे। अजीज साहब आप दुखी थोड़ी करते हैं, आप तो अवेयर करते हैं। अल्लाह तेरी जिंदगी करे, बस इसीलिए सुना देता हूँ, मगर तकलीफ मुझे होती है। लो जी जब पहली मुखबरी डिश लो जी FBI की मेंबर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है मोहतरमा राना अहमद साहिबा। उनको एक अदारा है पराल, उसका CEO बना दिया गया है। अच्छा, ये जो पराल अदारा है ये वो अदारा है जो ये जो है ना अपना FBI है। इस FBI के जितने भी फंक्शंस है ना, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम, इनको ये ऑटोमेशन करता है और कंप्यूटराइजेशन करता है इनकी। अच्छा, लो जनाब अली, ये मोहतरमा जो है हमारी बहन राना अहमद साहिबा, इन्होंने CEO लगते ही पराल की 250 बंदों को अदारे से निकाल के बाहर फेंक दिया। माय गॉड, क्यों? इसलिए कि ये नॉन टेक्निकल लोग हैं, ये IT की अलहबे भी नहीं जानते। मेरे मुखबर ने उनसे राब्ता भी किया, उन्होंने आगे से कहा कि ये इनकम्पिटेंट लोग थे। अच्छा, इसलिए मैंने निकाला, इनको कुछ नहीं था पता IT का। 12-12, 14-14 पड़े हुए, गेट आउट। मगर दूसरी तरफ से जो निकले हैं लोग, उनमें से मेरा मुखबर पता करके आया है, वो कहता है कि उसमें ऐसे लोग भी हैं जो 20-20 साल से IT का काम ही कर रहे हैं। अच्छा, 20 साल से अगर IT के काम पे वो बैठे हुए हैं तो उधर बैठ के कंप्यूटर के ऊपर पकौड़े तो नहीं ना निकाल रहे। बिल्कुल नहीं तो राना साहब अभी तो पकौड़े नहीं ना निकाल रहे, उनको भी पता होगा IT का। अब ये भी सुन लो, मुखबर क्या सुनाता है। वह कहता है ये हल्की सी इसमें मैंने बेइज्जती महसूस की, मगर मैं चुप कर गया। मैंने कहा मुखबर को नाराज किया तो अगली बारी फिर क्या करूंगा। कहता है ये राना अहमद साहिबा जो है, खुद उनको IT का इतना ही पता है जितना को तुम्हें दानिश्वरी का पता है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कहता है उनको कंप्यूटर का इतना को पता है कि एक तो माउस होता है ना जो खिड़की में आ जाता है, एक माउस वो होता है जो हाथ में आ जाता है और वो फिर कंप्यूटर चलाता है, बस इतना कोई पता है। अच्छा, न उनके पास को IT की डिग्री है और ना ही वो IT को जानती है, मगर उन्होंने 250 बंदे निकाल के बाहर फेंक दिए। इसी वजह से कि उनको IT का कुछ नहीं पता। इस वजह से नहीं, इस वजह से कि वो लोग अनकॉम्पिटेंट हैं। इनके कान ऐसे लगता तो इन है, लेकिन उनको निकाला गया तो आउट कॉम्पिटेंट लगा दो। आउट कॉम्पिटेंट लोग इसलिए निकाल दिया उनको। डिश दूसरी मुखबरी ज्यादा अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली इसलिए है कि लोड शेडिंग का दौर है। लो जी खानीवाल के 2 इलाके हैं, एक कच्चा खूह और एक मियाँ चन्नू। वहां पे 2 फीडर ऐसे हैं बापडा के जहां पे लोड शेडिंग रत्ती भर नहीं होती। मियाँ चन्नू यूरोप के कोई हो सकते हैं 2? हाँ इधर के हैं, इधर के खानेवाल के 2 इलाके हैं, 2 फीडर ऐसे हैं। मुखबर बताता है कि ये वहां पे जो ट्यूबवेल वाले हैं, चक्कियों वाले हैं, दुकानदार हैं, उनसे 2-2 हजार रुपया, 1,500 हजार रुपया, 3-3 हजार रुपया इकट्ठा किया जाता है, इसी शर्त पे कि आपकी बिजली नहीं जाएगी, और शर्त पूरी करते हैं बिजली जाती भी नहीं। ये टोटल उस इलाके में जो पैसे इकट्ठे होते हैं, कोई ये 30, 35, 40 लाख रुपया इकट्ठा होता है, जो फिर आगे तकसीम कर दिया जाता है। मगर इन 2 फीडरों की बिजली पूरी करने के लिए फिर सज्जे खब्बे के कुछ इलाके हैं जहां पे 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है।
ادھر کے لوگ بیچارے بالکل مکھانے کی طرح ابل کے گول ہو گئے ہوئے ہیں، اور جو ان 2 فیڈروں میں رہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ڈش۔ تیسری مخبری جو پیش کر رہا ہوں وہ ذرا سپورٹس کی ہے، سپورٹس ماڈل بھی سے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ہمارے 25 دفعہ منتخب ہونے والے جو چیئرمین، منتخب تو نہیں سچ لگنے والے جو چیئرمین کرکٹ بورڈ 30 دفعہ نہیں 35 مرتبہ لو یعنی 5 بجے آگے رہا ہے۔ اور بھائی جان جتنے پنکچر اتنی دفعہ نجم سیٹھی صاحب جو چیئرمین تھے بورڈ کے، اور پھر اتر گئے ہیں، اور پھر آئے، اور پھر اتر گئے، اور پھر آئے، اور پھر اتر گئے۔ ٹائم تھوڑا ورنہ میں اور بھی سناؤں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، مخبر بتاتا ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے کنسن میں، اچھا، اور طے یہ کیا ہے کہ ہیورے والا ایک بورڈ کی نئی سیٹ نکالتے ہیں، CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر۔ صحیح۔ وہ جناب پھر اس طرح ہوتا ہے کہ چند ایکسپرٹس کی ایک کمیٹی بناتے ہیں، اور یہ بورڈ کا جو آئین ہے اس میں رد و بدل کر کے یہ رات آئین یہ بنا دے کہ جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے سارے اختیارات اس کے پاس آ جائیں، اور جو الیکشن سے منتخب ہو پائی وہ جو چیئرمین ہوتا ہے اس کو بالکل ممنون کر کے رکھ دیں، یعنی وہ ممنون حسین صاحب کی طرح ایک بالکل بے اختیارہ سا بندہ ہو جائے۔ اصل اختیارات جو ہیں وہ CEO کو دے دیے جائیں، جس کو منتخب وزیر اعظم صاحب ہی کیا کریں گے، آئین ہی یہ کہے۔ اچھا، پھر جو یہ ہر دوسرے دن مجھے اٹھا کے باہر نکال دیتے ہیں نا عدالت والے، وہ پھر مجھے نہیں اٹھا سکیں گے، پھر میں آرام سے CEO کی سیٹ پہ بیٹھا رہوں گا۔ مخبر بتا رہا ہے کہ اب یہ طے ہو گیا، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ لو بھائی جی میں الیکشن نہیں لڑتا، تسی لڑ لو، میں آؤ گیا۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہر سوال کا اس کے پاس جواب ہے۔ تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ہر سوال کا جواب ہے۔ پھر بھی پاس نہیں ہوتا میں، کبھی کسی نے بات دعا دے دیا۔ ناظرین آج پنجاب کے مختلف تعلیمی بورڈز میں میٹرک کا نتیجہ تھا، ہمارے نومی کا رزلٹ کیا نکلا؟ آئیے نومی سے ہی پوچھتے ہیں۔ نومی لے آئی پھر وہیں پر قسمت ہمیں گھما کے، پھر ہے وہی نتیجہ بیٹھے ہم لکا۔ نومی کے ابو سے بات کرتے ہیں۔ حاجی صاحب، حاجی صاحب کیجیے بات۔ آپ ادھر دیکھیں نا، مجھے جی اس گندی اولاد نے مجھے کسی کا منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ محلے میں بیست کروا دیا ہے اس نے مجھے۔ چلے پہلے کون سا محلے میں آپ مشہور تھے کہ سوئی گیس میں سینئر جنرل مینیجر لگ گئے؟ آگے سے بکواس نہ کیا کر۔ میں جو رو رہا ہوں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو چپ کرے صاحب محلے میں میری ناک کٹ گئی، ابھی بھی منہ پہ 7 مہینہ ہو گئی ہے، اللہ 4-5 دفعہ میں نے کٹوائی ہے۔ اچھا نومی اس بار بتائیں ہوا کیا، کیسے پھر فیل ہو گئے؟ کیسے؟ حسب روایت ایسے بات تو سنو، کتنے مضمونوں میں فیل ہوئے؟ ساروں میں الحمدللہ۔ مجھ سے میں کہہ رہے ہیں زیادہ میں نہیں ہوا۔ کتنوں میں ہوئے؟ 8 مضمون تھے، اللہ کے بدل سے 2 کلیئر ہے۔ 2 کے 6 میں فیل ہو گئے۔ 6 پہ زور دیتے ہیں، 2 پہ نہیں زور دیتے۔ وہ 2 پہ کیا زور دوں؟ جنید صاحب ایک پیپر میں 33 نمبر ہے اور دوسرے میں 36 نمبر۔ تو ٹیچر کی غلطی ہے، اس نے 36 دی ہے، پاس تو 33 میں بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے تو 2-3 دفعہ کہا 3 فالتو ہم نے کیا کر دیا، کسی اور کو دے دے اور شاید کسی کی فرسٹ بھی نہیں بڑھ جائے۔ دیکھیے آپ نے اس کی دکھائی، پتہ نہیں مجھے کس جرم کی سزا ملی ہے، میرے گھر یہ پیدا ہو گیا۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کبھی نہ کبھی وہ پاس ہو جائے گا، اسے سپورٹ کریں۔ کون سا دن ہے پاس ہوگا؟ 3 بار فیل ہو چکا ہے یہ۔ تو کس بات کی جلدی ہے؟
29 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے، 21 سال کا ہی تو ہوا. عمر 21 سال ہے نا، اپنا جسہ تو دیکھ. جنید صاحب اتنا کھاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے. کتنا کھاتا ہوں، صرف 3 برگر کھائے ہیں جمبو سائز. کھانے کے بعد تو اوپر جب کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، پھر ابھی مارتی ہے نہ کھائے. جنید صاحھ کھانے کو جتنا مرضی کھائے، میرا بیٹا ہے اسی کے لیے تو کماتا ہوں. اور لیکن پڑھے بھی تو صحیح، سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے نا جی، اسی لیے میرے رنگ بھی کالا ہو گیا. آپ کے والد صاحب ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتی ہے جھوٹ نہ بولو ورنہ رنگ کالا ہو جاتا ہے. کمپیوٹر پہ کہاں بیٹھا رہتا ہوں، کمپیوٹر آگے پڑا ہوتا ہے، میں تو ادھر کرسی پہ بیٹھتا ہوں. ہر سوال کا اس کے پاس جواب ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ہر سوال کا جواب ہے. پھر بھی پاس نہیں ہوتا میں. کبھی کسی نے بات دعا دے دیا یا امی کہتی ہے میرے پتر کو تویز کر دیا. اچھا تم اس لیے نالائق ہو کہ کسی نے تعویذ کیے ہوئے ہیں. وہ جنید صاحب اس پر کسی نے کیا تویز کرنے ہیں؟ یہ تو اپنی ماں کے کہنے پہ لوگوں کے گھر تویز چھوڑ کے آتا ہے. تائی اماں کے گھر چھوڑ گیا ہے، ان لوگوں کے کون سے؟ تائی اماں کے گھر؟ شٹ اپ! کب تمہیں تائی کے گھر بھیجا ہے؟ امی نے بھیجا تھا. امی کہتی تھی جاؤ ان کے گھر کے ساتھ دروازے کے پاس تویز رکھو. کیوں؟ ان کے بچے نے بھی بیٹھ کر دھیان دیا تھا. امی کہتی تھی تویز رکھو وہ فیل ہو جائے گا. ہو گیا وہ بھی فیل ہو گئے کل لے. نہیں تو وہ فیل ہو گیا. نہیں اس کی تو فرسٹ بھی لائی ہے، میں فیل ہو گیا. اس بچے کو جو پاس ہوا ہے اس نے اسے گود میں کھلایا ہے اور وہ پاس ہو گیا، یہ فیل ہو گیا. جنید صاحب اس بچے نے میرے سارے خواب چکنا چور کر. کوئی بات نہیں لگا لو. یقین کیجئے گا اس شہر کے سب جو اچھے کالج ہیں، جب میں ان کے آگے سے گزرتا تھا تو سوچتا تھا اور اسے دیکھ کے کہتا تھا کاش میرا بچہ اس کالج میں ہوتا. گاڑی چلاتے ہوئے کالج کو دیکھتے تھے تو پیچھے سے آ کے پھر گڈی بھی تو ٹھکتی تھی. اس گڈی والے سے انہوں نے پیسے بھی نکلوائے. حالانکہ غلطی ان کی تھی، غلط باتیں سوچ رہے تھے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہوئے. تو ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے تھے؟ ماما سے ڈرتے ہیں یہ. وہ مجھ سے 2 سال بڑی ہے نا، اس لیے عزت کرتا ہوں، ڈرتا نہیں ہوں. ہائے میرے ربا، میں کس کا بن گیا ابا؟ بڑی بات ہے. اچھا نومی میری بات سنیں، آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ آپ نہیں پڑھے اور آپ فیل ہو گئے. میں جناب کیا بتائیں، یہی تو مصیبت ہے. میں اسے ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتا ہوں اور یہ سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے. اوہ تو آپ کیوں اسے ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے ہیں؟ یہی بس ان کی ضد. کہتے ہیں میں بیمار رہتا ہوں تو ڈاکٹر بن، گھر کا ڈاکٹر ہو، بڑی سہولت ہوتی ہے. کہتے ہیں اتنی فیسیں لیتے ہیں ڈاکٹر کا 500 بچانے کے لیے میری زندگی عذاب بنائی ہوئی. شرم نہیں آتی یار تمہیں؟ یہ بات سنیں، اگر اس کا کمپیوٹر کی طرف انٹرسٹ ہے تو اس کو کوئی کمپیوٹر وغیرہ کا کورس کروا لیں. جنید صاحب اگر یہ مجھے پریپ نہیں بتا دیتا تو میں اسے پینچروں والی دکان پہ بٹھا دیتا. نہ بتاؤ، پریپ کے بچے کو اتنی سمجھ عقل ہو تو اسے پیمپر لگا کے کیوں اسکول بھیجے؟ آپ کو خود سوچنا چاہیے تھا. گھر میں جتنا منہ کر لیا، گھر میں جتنا. اوہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس سے اس کا انٹرسٹ تو پوچھیں. تو آپ پوچھ لیں. اور بیٹا اس کا انٹرسٹ آوارہ گردی میں ہے، کمپیوٹر میں ہے، موبائل میں ہے اور فلموں میں ہے. اس سے پوچھ لو کون سی فلم نے کتنا بزنس کیا، سب بتائے گا. یہ باتیں ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوئی تو پتا چلتا ہے نا. میں کوئی انڈیا کی فلموں میں کام تو نہیں نہ کرتا. کترینہ کیف کے ماں باپ کو اس کی برتھ ڈے کا نہیں پتا ہوگا، اس سے پتا ہے. اچھا خود بھی تو اسی کے گانے دیکھتے. زیادہ باتیں نہ کرو یار. ہماری کوئی سائنس کی بک میں تو نہیں لکھا ہوا کہ اس کا نام کترینہ کیف ہے. آپ نے مجھے بتایا. میں نے کب بتایا تھا؟
جب آپ کا دوست آیا ہوا تھا ناگی ڈرائنگ روم میں تو آپ گانے دیکھ رہے تھے تو آپ نے کہا نہیں تھا کہ ناگی یار کترینا بھی کمال ہے، تو مجھے پتا چل گیا یہ کترینا ہے، تو میں نے پوچھا پاپا اس کا نام کترینا ہے، تو ادھر ادھر دیکھ کے کہتے ہیں بکواس نہ کر۔ تو ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے تھے؟ ماما سے ڈرتے ہیں یہ۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑی ہے نا، اس لیے عزت کرتا ہوں، ڈرتا نہیں ہوں۔ بس رونا بند کر۔ مجھ پہ رو پر ماما سے ڈرنا۔ ایک دفعہ ہم شادی پہ گئے ہوئے تھے۔ بس نہیں بتانا، بات تو کرنے دے نا ان کو۔ میرے ماموں کے بیٹے حسن کی شادی پہ۔ اچھا، ادھر شادی پہ انہوں نے کہا ہے، مجھے کہتے ہیں دیکھ یہ جو عورت آ رہی ہے یہ تمہاری ماما ہوتی تو کیسی لگتی۔ پیچھے ماما گڑی تھی۔ اچھا، انہوں نے ادھر ہی لمحہ پا لیا، لوگوں نے بھی نہیں چھڑایا، انہوں نے سمجھا شاید برات کے پیسے لوٹ رہے ہیں۔ ماما نے ناخن مار کے سارا منہ زخمی کر دیا۔ تبھی اسلم کے چاچو والے چشتی صاحب وہ کہتے ہیں سلیم تمہیں کیا ہوا منہ پہ؟ تو آگے سے کہتے ہیں مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں، گر گیا ہوں میں۔ جنید صاحب ایسی بکواس کر رہا ہے یہ۔ میں تو حیران ہوں کہ اس کو اپنے فیل ہونے پہ ذرا بھی شرمندگی نہیں ہے۔ پھر آ گئی شرمندگی۔ میں تو کہتا ہوں کہ میں نے نومی تھوڑا پڑھ لیا تھا تو آج اس طرح رو نہ رہے ہوتے۔ نومی رو نہیں رہا، ایکٹنگ کر رہا ہوں۔ جنید صاحب میں نے اسے کہا تھا بیٹا تو پاس ہو جا میں تجھے موٹر سائیکل لے دوں گا، تو پاس ہو جا میں تجھے آئی فون لے دوں گا، تو پاس ہو جا تجھے گاڑی تک لے دوں گا میں۔ یہی تو غلطی آپ نے کی ہے، آپ کو اس کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ تیرا پاس ہونا تیرے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ لالچ دے دے کے یہ چیزیں تو آپ نے ویسے بھی اس کو لے کے دینی تھی۔ اتنی بھی جلدی نہیں لے کے دیتے، رو رو کے میں نے i5 لیا۔ وہ تو پہلے ہی ہے اس کے پاس۔ اچھا حاجی صاحب، اب آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کا بیٹا ان سبجیکٹس میں آگے نہیں بڑھ سک رہا، تو آپ اس کو کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہی دلوا دیں، کوئی ہنر سکھا دیں۔ اب حاجی سلیم کا بیٹا ویلڈر بنے گا؟ حاجی سلیم کا ہی بیٹا ہے، کچھ زیادہ سلیم کا تو نہیں ہے۔ جس نے ہاتھی سے اتر کے تو ویلڈر کا ٹوچ لگا لیا۔ ہسٹری کا سب پتا ہے۔ چیز ہو یا تو میں تو کہتا ہوں کہ مجھے دکان پہ ساتھ لے جایا کرے تو ادھر بھی نہیں لے کے جاتے۔ پہلے تعلیم تو مکمل کر لو، دکان پہ بھی بیٹھ جانا۔ بات تو تمہارے والد صاحب ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہی ہوتا ہے 2-3 بزرگ بیٹھے ہو تو وہ اکٹھے ہو کے پڑھ جاتے ہیں بچوں کو۔ بولتے جا رہے ہو، آپ کو میری بات سنو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم تعلیم میں آگے نہیں بڑھ پاؤ گے تو دکان پہ بیٹھ جانا۔ تعلیم صرف نوکری کے لیے تھوڑا کرنی ہے تم نے مکمل، بالکل صحیح۔ اور کس لیے ہوتی ہے؟ یار انسان بننے کے لیے، اچھا انسان تو میں بن چکا یہ ہوں۔ انسان ہو تم، یہ نہیں انسان۔ اور بیٹا خدا کے لیے اپنی زندگی کے ساتھ سیریس ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، دیکھا نا پیار سے سمجھاتی ہے تو سمجھ تو آتی ہے نا۔ یا وہ بھی تم سے پیار ہی کرتے ہیں، آپ بھی ذرا شفقت کا ہاتھ رکھا کریں۔ جنید صاحب ہر ماں باپ اپنی اولاد سے پیار ہی کرتے ہیں، میں بھی اس سے پیار ہی کرتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر لے کے 2 جمبو سائز برگر۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔